السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے مزے کے اچھے ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہنسانے والی کہانی۔ عنوان ہے تنویریاں۔ یہ تنویریاں بھلا کون کرتا ہے، سنتے ہیں۔ اور اسے آپ کے لکھا ہے سارا عمر نے۔ شکور صاحب کی کریم آباد کے ایک چھوٹے سے علاقے میں مسالوں کی دکان تھی۔ ان کی دکان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر طرح کے مسالہ جات سے بھری رہتی تھی۔ ادھیڑ عمر شکور صاحب کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ 12 سالہ اکلوتا بیٹا تنویر 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا اور وہ گزشتہ 3 برسوں سے اسی جماعت میں زیر تعلیم تھا۔ تنویر کی قوت سماعت متوازن نہیں تھی، جس کی وجہ سے اسے ہر بات کچھ کی کچھ سنائی دیتی تھی اور صحیح بات وہ سمجھ نہ پاتا تھا۔ ایک روز شکور صاحب سبزی خریدنے بازار گئے تو تنویر کو بھی ساتھ لے گئے۔ شکور صاحب کی نظر اچانک دور کھڑے کیلے کے ٹھیلے پر پڑی تو تنویر کو پیسے دے کر کہا، جاؤ اس ٹھیلے سے کیلے لے آؤ۔ یہ کہہ کر شکور صاحب ایک مرتبہ پھر سبزیوں کی خریداری میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دھک سے رہ گئے۔ تنویر سارے کیلے ٹھیلے سے نیچے گرا کر ٹھیلا کھینچتے ہوئے لا رہا تھا، جبکہ پھل فروش اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ابو یہ لیں ٹھیلا، تنویر نے ابو کے پاس آ کر خوشی سے کہا۔ میں نے کیلا منگوایا تھا، شکور صاحب نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی نا، آپ نے ٹھیلا منگوایا تھا، مگر یہ ٹھیلے والا ٹھیلا دے ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے بہت کہا کہ ابو ٹھیلا مانگ رہے ہیں، تنویر نے نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ تنویر کی باتیں سن کر شکور صاحب نے سر پکڑ لیا۔ صاحب تمہارا یہ لڑکا سارے کیلے پھینک کر آیا ہے، اب میں اسے سزا دوں گا، پھل فروش نے غصے سے کہا۔ پھل فروش غصے سے لال ہو رہا تھا، مگر شکور صاحب نے معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ ایک روز منجلی بہن نے تنویر کو دوپٹہ اور پیلا کپڑا تھماتے ہوئے کہا، یہ اس رنگ کا یعنی پیلا رنگوانا ہے۔ تنویر نے گھر سے نکلتے ہی پیلا کپڑا راستے میں گرا دیا اور دوپٹہ نیلا رنگوا کر لے آیا، جس پر اس کی بہن نے سر پیٹ لیا۔ تنویر کی حرکتیں سب کو زچ کر دیتی تھیں۔ شکور صاحب اسے کئی بار کان کے ماہر ڈاکٹر کو بھی دکھا چکے تھے، مگر بظاہر اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس وہ ہمیشہ ایک ہی لفظ کا ہیر پھیر کر دیتا تھا۔ ایک روز شکور صاحب کی بہن اچانک بہت بیمار ہو گئیں۔ ان کی عادت کے لیے شکور صاحب کو دوسرے شہر جانا پڑا، لہٰذا انہوں نے دکان پر تنویر کو بٹھانے کا سوچا۔ وہ اسے لے کر اپنی دکان پر پہنچ گئے۔ رنگ برنگے مسالوں سے سجی دکان تنویر کو بے حد پسند آئی۔ ہر مسالے کا الگ رنگ اور خوشبو تھی، لیکن تنویر کو تو کسی کا بھی نام معلوم نہیں تھا۔ یہ نمک اور یہ سرخ مرچ ہے، شکور صاحب نے باری باری نمک اور سرخ مرچ کے ڈبوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مرغ مرچ یہ کیا ہوتی ہے؟ تنویر نے سرخ مرچ کے ڈبے کو گھورتے ہوئے کہا۔ سرخ مرغ نہیں، لال مرچ، شکور صاحب نے زور دے کر کہا۔ تھوڑی دیر قبل مرغ مرچ کہہ رہے تھے اور اب بال مرچ کہہ رہے ہیں، مگر اس میں مرغ ہے اور نہ ہی بال، تنویر نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ یہ ہلدی ہے، شکور صاحب نے اگلے مسالے کے ڈبے کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ جلدی کیوں، اسے کہیں جانا ہے؟ تنویر نے حیرانی سے کہا۔ ہلدی، شکور صاحب نے اونچی آواز میں کہا۔ جلدی، کسے جلدی؟ مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے، تنویر نے کہا۔ شکور صاحب غصے سے لال پیلے ہونے لگے۔ یہ سفید زیرہ ہے، شکور صاحب نے چھوٹے دانے دکھاتے ہوئے کہا۔ مگر کھیرا تو ہرا ہوتا ہے، یہ مجھے کھیرا تو نہیں لگتا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کھیرا نہیں، زیرہ بولا ہے، زیرہ، شکور صاحب نے ایک مرتبہ پھر بلند آواز میں کہا۔ لو اب ہیرا کہہ رہے ہیں، خود سوچ لیں پہلے، یہ ہیرا ہے یا کھیرا؟ تنویر کی بات سن کر شکور صاحب کا دماغ کھولنے لگا۔ انہوں نے صبر کرتے ہوئے پسے ہوئے گرم مسالے کے ڈبے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ گرم مسالہ ہے۔ ہاں نرم سا تو ہے، نرم مسالہ، تنویر نے بھی ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ یہ زعفران ہے، انہوں نے لمبے باریک پیلے لال دھاگے کے ڈبے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مگر ان کا نام فرحان کیوں ہے؟
فرحان تو لڑکوں کا نام ہوتا ہے، تنویر نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ شکور صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے تنویر کا ہاتھ پکڑا اور دکان بند کر کے گھر کی جانب چل پڑے۔ تنویر کو دکان پر بٹھا کر نقصان کرنے سے بہتر تھا کہ وہ دکان بند کر کے نقصان برداشت کر لیں۔ تنویر کو خاموشی سے چلتے ہوئے ایک ہی بات ستا رہی تھی، ابو کو نہ جانے میری کون سی بات بری لگ گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابو کیوں پریشان ہو گئے تھے؟ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خوب سا ڈھیر سارا سا اچھا سا خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔